بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 282، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 67۔ گزشتہ درس کے اندر صفات المومنین کا ذکر تھا، اور یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہاں کے بعد مومنین کی صفات ذکر کی کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون الی آخرہ۔ اس کے مد مقابل صفات المشرکین والکفار یا صفات المنکرین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو ان صفات میں سے قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، یعنی قرآن سے انکار کرنا، نبی سے انکار کرنا، اور قرآن سے تکبر کر کے پیچھے ہٹ جانا، اور قرآن کو اور نبی کو قصہ گو اور بہکی ہوئی باتیں کہنا اور ان کو مجنون کہنا، اس طرح کی ان کی صفات کا ذکر ہے۔ تو قد کانت آیاتی تتلی علیکم، واقعہ حقیقت بات یہ ہے کہ قد کانت یقیناً میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم، پس تم اپنی ایڑیوں کے بل، تنکصون معنی ترجعون واپس چلتے تھے۔ نکسا ینکسو باب ذرا سے بمعنی رجع کے ہے، معنی ترجعون، یعنی قرآن جب بیان کیا جاتا تھا تو قرآن جب نبی بیان کرتا تو یہ الٹے پاؤں یعنی واپس چلے جاتے، نہیں سنتے تھے، اور صرف یہ واپسی نہیں بلکہ مستکبرین گھمنڈ کرتے تھے، یعنی تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، نبی کو حقیر سمجھتے، اللہ کی کتاب کو حقیر سمجھتے۔ بہ سامرن، یہ عبارت اصل میں تظنون بہ سامرن ہے، مستکبرین یعنی نبی سے تکبر کرتے تھے، اور تظنون گمان کرتے تھے تم بہ نبی کے بارے میں، سامرن قصہ گو، کہ یہ قصہ کرتا ہے پہلے لوگوں کے، قوم عاد سمود کے واقعات، اور یہ قصہ خوان ہے، یہ حقیقت کوئی بات نہیں ہے۔ تہجرون معنی تم نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ تہجرون یہ حجر سے مشتق ہے، اور حجر کہتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا، کبھی نبی کو شاعر، کبھی جادو، کبھی کاہن، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس نے خود بنایا ہوا ہے اس کتاب کو، اور کبھی کہتے ہیں کسی نے سکھایا ہوا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس پر کوئی جنون ہے، بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ مختلف تہجرون کا معنی ہے۔ یا تہجرون ہجران سے مشتق ہے، بمعنی تم نبی کو چھوڑ دیتے تھے اور بیت اللہ میں جا کر جمع ہوتے اور پھر وہاں اپنے قصے اور کہانیاں کرتے اور نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مستکبرین بہ میں، یہ بہ بمعنی با بمعنی عن کے ہے، مستکبرین تم اعراض کرتے تھے، معنی تکبر کرتے تھے، عنہ اس نبی سے، سامرن اس حال میں کہ قصہ، سامرن معنی نبی کو قصہ خوان سمجھتے تھے، یعنی تظنون سامرن، نبی کو گمان کرتے تھے، سامرن قصہ گو۔ تہجرون کا پھر وہی معنی ہے ہجران سے یا حجر سے، البتہ اس صورت میں بہ بمعنی عنہ کے ہے۔ یا یہ ہے کہ مستکبرین بہ اعراض کرتے تھے تم بہ اس قرآن سے، اور سامرن یہ بروزن فاعلن کے یہ مصدر ہے، اور مصدر جمع اور مفرد سب کے معنی میں آتا، سامرن بمعنی سامرین کے ہے، جیسے مستکبرین جمع ہے، تو معنی یہ ہے کہ تکبر کرتے تھے بہ اس قرآن سے یا نبی سے، یا اعراض کرتے تھے، اور سامرن بیت اللہ میں جا کر پھر وہاں قصے بیان کرتے تھے فارس اور روم کے، اور تہجرون تم نبی کے خلاف بکواس بکتے تھے، نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو حاصل آیات کا یہ ہے کہ آیات کو نہ سنتے تھے، الٹے پاؤں پیچھے چلے جاتے تھے،
اور اپنے اس کفر اور شرک پر گھمنڈ اور اپنی تکبر پر تکبر کرتے تھے، اور وہاں جا کر بیٹھ کر قصے خوانیاں کرتے تھے اور نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں انکار کیوں ہوا؟ اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ تو افلم یدبر القول کی آیات سے لے کر 5 وجوہات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ وجہ ہوگی انکار کی، لیکن حقیقت میں یہ جو 5 وجہ ہے یہ نہیں ہے۔ اصل انکار کی جو وجہ ہے اس کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے کہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ آیت نمبر 70 کے اندر جو وجہ ہے انکار کی وہ وجہ ہے۔ یہ پہلی وجہ افلم یدبر القول، کیا یہ لوگ انکار کرتے تھے مانا اس وجہ سے کہ یہ قرآن کو سمجھتے نہ تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی بات نہیں تھی۔ یہاں القول سے مراد قرآن ہے، اور لم یدبروا اصل میں لم یتدبروا تھا، تا کو دال میں ادغام کیا تو لم یدبروا ہو گیا۔ تو کیا انہوں نے سمجھا نہ تھا، غور نہ کیا تھا؟ القول مانا بات میں یعنی قرآن میں، اور قرآن کوئی مشکل کتاب تھی اور یہ سمجھ نہ سکے، تو نہ سمجھ آنے کی وجہ سے پھر انکار کر دیا، ایسی وجہ ہو سکتی ہے انکار کی؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نہیں، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربیہ، اور واضح مضمون میں ہے، اور یہ عرب کے بڑے فصیح اور بلیغ تھے اور قرآن کو خوب سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے انکار نہیں ہے۔ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیا ان کے پاس آئی وہ خبریں لم یأت آباؤہم الاولین جو ان کے پہلے سابقہ آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی کوئی نئی بات آئی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ان کے پرانے باپ دادے کے پاس آئی تھی اور ان کو معلوم نہ تھی اور یہ نہ جانتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو مسئلہ پیش کیا ہے وہ معروف اور مشہور مسئلہ ہے، مسئلہ توحید، قیامت کا مسئلہ، انبیاء کی رسالت کا مسئلہ، اور یہ مسئلہ قوم عاد سے، سمود سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہلاتے ہیں، یہ کوئی اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہلاتے ہیں۔ تو مکے والے تو ابراہیم کی ملت پر تھے اور توحید سے ناشنا نہیں تھے بلکہ آشنا تھے، تو اس وجہ سے بھی انکار نہیں کیا کہ ان کے پاس ایسی بات آئی ہے جو انہوں نے سمجھی نہیں ہے، یا ان کے آبا و اجداد کے پاس وہ بات نہیں ہے، کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، تیسری وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے انکار کیا ہوگا کہ یہ رسول کوئی اجنبی شخص ہوگا اور یہ اس کو ناشنا اور اجنبی سمجھتے ہوں گے، جانتے نہیں، اعتماد نہ ہوگا، کیا معلوم کہ کون شخص ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، کیا بات ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی کو جانتے تھے اور صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بہت ہی امانت دار اور سچا انسان ہے۔ تو ام لم یعرفوا، کیا یہ نہ جانتے تھے رسولہم، اپنے رسول کو، مانا جانتے تھے، فہم لہ منکرون، کیا اس سے وہ ناشنا تھے؟ انکر ینکر، انکار کا معنی کسی کو اجنبی سمجھنا، فہم لہ منکرون، تو کیا وہ اس سے نہیں جانتے تھے، یعنی اس کو ناشنا اجنبی سمجھتے تھے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے بھی انکار اگر کیا ہو تو یہ وجہ معقول نہیں ہے، انکار کی وجہ نہیں بن سکتی۔ ام یقولون بہ جنہ، چوتھی وجہ یہ ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر جنت، مانا جنون ہے، پاگل پن ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے انکار کیا ہوگا کہ کوئی یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے؟ یہ بات بھی نہیں ہے، کیونکہ عاقل الناس آپ علیہ السلام کی شخصیت تھی، اور تمام دنیا، اس وقت کے لوگ بھی آپ کو بڑے عقل مند اور ہوشیار سمجھتے تھے، بلکہ آپ کے عقل کی مثال تو امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ دی ہے کہ ذرے کی نسبت جو کائنات کے ساتھ ہے، تو آپ کے عقل کے مقابلے میں تمام کائنات کا عقل جو انسانوں کا ہے وہ ذرے کے مقابلے میں ہے۔ بل جاءہم بالحق، یہ اصل وجہ ہے کہ اصل انکار کی وجہ یہ ہے کہ آ چکا تھا ان کے پاس بالحق، سچ، جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اور حق بات ان کے پاس آئی، اور قانون یہ ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثر لوگ تو حق کو برا سمجھتے ہیں اور حق سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اصل ہے اور سچ ہے اور کڑوی بات ہے، اور حق چونکہ کڑوا ہوتا ہے تو ان کے
نظام کے خلاف ہے، ان کے عقیدے کے خلاف باتیں ہیں، ان کے حرام اور ظلم اور زیادتی کے خلاف باتیں ہیں جو حق اور سچ باتیں ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے نبی سے انکار کیا، قرآن سے انکار کیا، یہ اصل وجہ ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق تو انسان کے مزاج اور معاشرے کے خلاف آتا ہے۔ حق تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، حق لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی نفسیات اور مزاج کے مطابق نہیں چل سکتا، کیونکہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر حق چلے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کی خواہشات جو ہے اس کے اندر تو فساد ہے، ظلم ہے، بگاڑ ہے۔ تو اس لیے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق تابعدار ہو گیا اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کا، جیسے یہ چاہتے ہیں حق بھی وہ بات کرے، تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو تباہ و برباد ہو جائیں گے آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی فسادت مانا خراب ہو جائے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس اس آیت کے ترجمہ میں فرماتے ہیں لَوْ كَانَ لِلسَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَلِلْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اگر آسمان کے لیے بھی کوئی الگ معبود ہوتا، الہ ہوتا، مالک اور متصرف، اور زمین کے لیے، تو لفسدت السماوات والارض، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، حق ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، بلکہ اس میں تو سراسر خیر اور نصیحت اور اچھی باتیں ہیں، اس میں عزت اور شرافت کی باتیں ہیں۔ بل اتیناہم، بلکہ ہم نے دیا ہے ان کو، بذکرہم مانا ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، پس یہ اپنی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر ہے کہ اگر ہمارے پاس نصیحت اور خیرخواہی کی بات آتی تو لکننا اہدا، ہم ہدایت والے ہوتے۔ یہ تو نصیحت مانگتے تھے اور کہتے تھے ہمیں بھی ایک ہدایت کی کتاب اور نصیحت کی کتاب ہونی چاہیے، تو اس کا جواب دیا کہ بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے ان کو نصیحت کی بات دے دی ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ اپنے فائدے سے بھی انکار کرتے ہیں، یعنی اپنے فائدے کا اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ذکر بمعنی نصیحت کے، اور ذکر کا دوسرا معنی بمعنی عزت اور شرافت کے ہے، تو معنی یہ ہے کہ بل اتیناہم، ہم نے دیا ان کو ایسی کتاب بذکرہم جو ان کی شرافت اور عزت ہے، فہم عن ذکرہم معرضون، پس یہ اپنی شرافت اور عزت سے اعراض کرتے ہیں۔ اس قرآن کے اندر اسلام میں ان لوگوں کی عزت اور شرافت اور مرتبہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے، یہ اپنی عزت اور شرافت سے اعراض کر رہے ہیں۔